بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک ایسے نبی، ایک ایسے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جن کی قبر پاکستان میں ہے، اور ان پر سورج کو روک دیا گیا تھا، انہوں نے حکم دیا تھا تو سورج رک گیا تھا۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بذات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک امت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کا ارادہ فرمایا، تو آپ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تھے انہوں نے اعلان کروایا کہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی ہے اور ابھی تک زفاف نہیں کیا وہ بھی نہ آئیں، اور وہ لوگ جن نے اپنا مکان وغیرہ بنانا شروع کیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی چھت بلند نہیں ہوئی وہ بھی نہ آئیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اونٹنیاں بکریاں وغیرہ خریدی ہوئی ہیں اور ان کے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ بھی جہاد میں حصہ نہ لیں، کیونکہ اس وقت وہ لوگ کچھ زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے، قوت ان کی کافی تھی، ان سے نکل جانے سے کوئی اتنا خاصا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی قبر مبارک پاکستان میں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے شادی کی ہے نئی نئی اور زفاف ابھی تک نہیں کیا وہ بھی نہ آئے، جن نے اونٹنیاں بکریاں خریدی ہیں اور وہ ان کے ابھی بچے نہیں ہوئے وہ بھی نہ آئے، اور جنہوں نے مکانات شروع کیے ہوئے ہیں، اپنی جو مکان ہے اس کو بنایا ہے لیکن ابھی تک اس کی چھت وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں ڈالی، تو وہ بھی حصہ نہ لے جہاد میں، ان کو رخصت ہے۔ اب جب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے، تو جہاد کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر میں ہفتے کو جہاد جائز نہ تھا، یعنی ان کی شریعت کا یہ ایک حصہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ جہاد نہیں کر سکتے تھے، ان کی شریعت میں ہفتے کو جہاد کرنا ممنوع تھا۔ اب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے جب جہاد کا قصد کیا اور جب انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا تو اس وقت کافی گہما گہمی ہوئی، اور بالآخر مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ فتح کے قریب پہنچ گئے، لیکن رب کا کرنا کچھ ایسا تھا کہ جمعے کا وہ دن تھا اور جمعہ کا جو دن تھا وہ ڈل رہا تھا، عصر یا اس کے لگ بھگ کا وقت تھا اور رات آنے ہی والی تھی، شام چھانے ہی والی تھی، اور وہ جو ہے فتح کے قریب تھے، لیکن شام کا وقت آ گیا۔ اب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی شریعت میں ہفتے کو جہاد جائز نہ تھا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ پہلے انہوں نے سورج کو کہا کہ اے سورج، انتی ممورتن و انا ممورن، تم بھی حکم کا پابند ہے، میں بھی حکم کا پابند ہوں، تجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ غروب ہو جا، مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاد کرو اور ہفتے کے دن جہاد نہیں کرنا، لہٰذا تم بھی مامور ہے، میں بھی مامور ہوں، تجھے بھی حکم دیا گیا ہے، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پر روک دے تاکہ ہم اپنے جہاد سے مکمل فتح حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورج جہاں پر تھا ابھی شام ہونے سے پہلے پہلے اس سورج کو وہیں پر ہی روک دیا، حتیٰ کہ اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت نے جہاد میں فتح حاصل کی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح حاصل کر لی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اب تم غروب ہو سکتے ہو۔ یہ پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قصہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو سورج روکا گیا ہے یہ ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر روکا گیا ہے۔ اب جب ان کو فتح حاصل ہو گئی تو پھر انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، مال غنیمت جب اکٹھا کر لیا گیا تو سارا مال غنیمت جو ہے نا اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کو آگ آئے اور کھا لے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے،
हमारी उम्मत से पहले जितने भी उम्मतें थीं उसमें अगर जहाद कोई उम्मत करती थी तो वो जो जहाद से माल गनीमत हासिल होता था उससे इस्तिफ़ादा करना जायज़ ना था उनके लिए। यानी वो जो चीज़ें उनको हासिल होती थी वो सारी इकट्ठी करते थे। एक जगह पर जब इकट्ठी हो जाती आती अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, वो आग आती और वो आग सारे के सारा माल गनीमत खा जाती। और यूं पता चलता कि वो माल गनीमत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो गया। लेकिन जो हमारी उम्मत है वो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा हुसूसी करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाद में अगर कोई चीज़ हमें हासिल होती है, माल गनीमत में हासिल होती है, तो उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई चीज़ खाने पीने के लिए है तो वो खा पी सकते हैं, अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब सारी माल गनीमत इकट्ठी कर ली और दुआ की कि अभी आती है, आग आती है और वो खा जाती है। लेकिन वो अगरचे माल गनीमत एक पाक जगह पर रखा गया था लेकिन फिर भी आग ना आई और ना ही उसने उसको खाया। अब प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम, उसके दिल में ख्याल आया कि हो सकता है कि इस माल गनीमत में कुछ खयानत की गई हो, अभी सारा माल गनीमत ना आया हो, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमा रहा और आग को नहीं भेज रहा। फिर उन नबी अलैहिस्सलाम ने सारे कबीले वालों को कहा, जितने कबाइल थे, कि तुम में से हर कबीले का एक बंदा मुझसे बैत करे। और जब उनमें से एक एक बंदा आता गया, बैत करता गया, तो एक बंदा ऐसा आया जब उसने बैत करना चाही तो उसका हाथ उन नबी अलैहिस्सलाम के हाथ के साथ चमट गया। वो हाथ चमट गया तो उन नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा कि तुम्हारे कबीले में किसी ने खयानत की है, इसलिए चाहिए कि तुम्हारा सारे का सारा कबीला वो सारे आए और मुझसे बैत करें, मेरे हाथ से पर बैत करें। जब वो एक दो तीन चार पाँच करते 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 सारे आते गए तो उनमें से जो दो या तीन आदमियों का हाथ है उन नबी अलैहिस्सलाम के हाथ के साथ चमट गया। तो उन नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया। उन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोगों ने खयानत की है, तुमने कुछ ऐसा माल छुपाया हुआ है जो माल गनीमत में से हासिल हुआ है, लेकिन तुमने इस माल में वो माल नहीं रखा जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस माल गनीमत को कबूल नहीं फरमा रहा। तो वो पकड़े गए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनकी एक रूहानी ताकत थी, रूहानी कुव्वत थी, वो तो झूठ बोल नहीं सकते थे। तो जब वो पकड़े गए तो उन्होंने ना फिर गाय के सर की मिसल, ये अल्फाज हैं हदीस के कि जो गाय होता है उसका सर जो होता है ना इतना बड़ा, उसकी मिसल, वो सोने की मिसल वो कोई चीज़ लेकर आए और वो उन्होंने उस माल गनीमत में रखी। इतना सारा वो सोना उस पर रखा और फिर आग आई अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और उस आग ने आकर वो सारे का सारा माल गनीमत खा लिया। फिर उनका माल गनीमत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा। अब ये जो नबी अलैहिस्सलाम जिसका मैंने अभी आपको वाक़या बयान किया है, जिनका वाक़या बयान किया है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बज़ाते खुद इनका किस्सा बयान फरमाया है। इन नबी अलैहिस्सलाम के बारे में एक दूसरी हदीस में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इनका नाम यूशा बिन नून है। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सूरज जो है वो किसी नबी पर नहीं रोका गया सिवाय यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के। यानी जो आप अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अम्बिया थे उनमें से सिर्फ एक नबी पर सूरज रोका गया है और उनका नाम है हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। ये जो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ये कौन है? ये वही शागिर्द हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, जो हज़रत मूसा और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम के वो तवील किस्से में आपकी शागिर्दी जिन्होंने इख्तियार की थी। ये जो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतना इश्क किया करते थे कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, विसाल हो गया, तो इन्होंने मौत की तमन्ना की थी कि या अल्लाह तबारक व तआला अब मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता, मुझे भी उठा ले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कोई और चीज़ पसंद थी।
یہ اس وقت کے ولی تھے اور بڑے ایک صالح آدمی تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ نبی قرار پائے، اور پھر انہوں نے یہ سارا وہ واقعہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے جہاد کیا۔ اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کی قبر مبارک کہاں ہے، اس کے بارے میں خلیل احمد جازم نے 4 اقوال درج کیے ہیں، لیکن اس میں استنبول وغیرہ بھی ہے، ترکی وغیرہ ہے، لیکن اس میں سب سے جو اصح قول ہے اور صحیح ترین قول ہے، اس کی تحقیق کے مطابق خلیل احمد جازم کے وہ کہتا ہے کہ صحیح ترین قول یہی ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر مبارک پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے گجرات، وہاں کا موزہ ٹبا دم تھل کڑیاں والا ٹانڈا روڈ پر آپ علیہ السلام یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اور واقعتاً وہاں پر جو تختہ لگا ہوا ہے، مزار پر جو نام لگا ہوا ہے، وہاں پر لکھا بھی ہوا ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو یہ ایک گجرات کو ایک اہم جو فوقیت حاصل ہے دوسرے کئی شہروں کی بنسبت میں، کہ اس میں کئی انبیاء کی قبور ہیں، اور ان میں ایک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ہیں جن پر سورج کو روکا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو انفارمیشن ہے، یہ جو نالج ہے، بہت اچھا لگا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید اسلام کی معلومات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔